فارمی مرغی یا برائلر چکن کا استعمال آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، پھر چاہے وہ ہمارے روزمرہ کے کھانوں میں ہو یا فاسٹ فوڈ پروڈکٹس کی صورت میں۔ یہ ہر ایک کی پسندیدہ خوراک بن چکی ہے، جس کا استعمال وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا بھر کی آبادی میں ہر لمحہ بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مرغی کا گوشت حاصل کرنے کے لیے انہیں گھروں میں قدرتی طور پر پالا جاتا تھا، جنہیں دیسی مرغی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مرغی عام طور پر 6 ماہ سے 1 سال کے عرصہ کے دوران جوان ہو کر کھانے کے قابل ہو جاتی ہے، جو اس کی مختلف نسلوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ آبادی میں اضافہ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مرغی کے گوشت کی ڈیمانڈ میں اضافے کی وجہ سے اس کی پیداوار بڑھانے کے مصنوعی طریقوں پر غور کیا جانے لگا، جس پر تجربات 1916 سے ہی شروع ہو گئے۔ مگر 1930 میں سائنٹسٹ کورنش نسل کے میل مرغے اور پلے ماؤتھ راکس نام کی فیمیل مرغی کے ملاپ سے ایک نئی نسل تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو آج کی موجودہ برائلر چکن ہے۔ 1960 میں اسے خوب شہرت حاصل ہوئی اور دنیا بھر میں اس کا استعمال بڑھ گیا۔ یہ نسل گوشت کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر تیار کی گئی تھی، جو صرف 4 سے 7 ہفتوں میں تیار ہو جاتی ہیں، اور ان کا وزن 2 سے 2.5 کلو تک جا پہنچتا ہے، جو قدرتی طریقے سے ممکن نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ برائلر چکن اپنے اندر کس قسم کی بیماریاں اور زہر لیے ہوئے ہے اور آپ کے جسم کو اندر سے کھوکھلا اور صحت کو تباہ کر رہی ہیں؟ یقیناً یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ دوبارہ یہ برائلر چکن کھانے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ ان برائلر چکن کو وقت سے پہلے بڑا کرنے اور گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے خاص خوراک دی جاتی ہے، جو ہر طرح کے فضلات، مثلاً مرغی کی ہی اپنی آنتوں، مختلف جانوروں کے خون، مردہ جانوروں کے گوشت اور بے تحاشا کیمیکلز پر مشتمل ہوتی ہے، جسے ایک خاص پروسیسنگ سے گزار کر تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں اسٹیرائڈز یا گروتھ ہارمونز بھی دیے جاتے ہیں، جو ان مرغیوں کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں اور بعد میں انہیں کھانے والے انسان کے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی قسم کے ہارمونز ہیں جو باڈی بلڈرز اپنے جسم کو وقت سے پہلے پھلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کا نتیجہ عمر کے آخری حصے کا بستر پر گزارنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ دوستو، برائلر چکن کے جسم میں موجود یہ گروتھ ہارمونز جب انسانی جسم میں پہنچتے ہیں تو کئی جان لیوا اور پیچیدہ بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ مثلاً یہ گروتھ ہارمونز بچوں کے جسم میں داخل ہو کر انہیں وقت سے پہلے جوان کر دیتے ہیں، جو ہمارے ہاں آج کل عام ہو چکا ہے۔ کم سن بچے کم عمری میں ہی مردانہ اور زنانہ صلاحیتوں کے حامل ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی فطری طور پر بڑھوتری اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہارمونز چینج ہونے سے ہم جنس پرستی کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیزی سے پھیلتے کینسر، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ جسم پر غیر ضروری بال اور تھائرائیڈ گلینڈز پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تھائرائیڈ گلینڈز گلے کے اندر موجود مخصوص اعضاء ہیں جو ایک خاص رطوبت خارج کرتے ہیں، جس سے انسانی جسم کے قد اور نظام انہضام کا تعین ہوتا ہے۔ لہذا قد کا چھوٹا رہ جانا، معدے کا السر اور ہاضمے کی خرابی جیسے امراض جنم لیتے ہیں۔ اگر کبھی آپ غور کریں تو برائلر چکن جو مصنوعی ہارمونز دے کر تیار کی جاتی ہے، اسے کھلا چھوڑ دینے پر بھی وہ زیادہ مزاحمت نہیں کرتی۔ اس کی وجہ اس کے جسم کو غیر فطری طریقے سے پھلا دینا یا سجا دینا ہے۔ اس کے برعکس دیسی مرغی کو اگر آپ پکڑنا چاہیں تو وہ آپ کو اچھی خاصی ورزش کروا دیتی ہے۔ برائلر چکن کے نام پر آپ کو زہر کھلایا جا رہا ہے اور آپ پیسے دے کر بیماریاں خرید رہے ہیں۔ آج کل چکن شاورما، پیزا، برگر اور چکن نگٹس وغیرہ کی بدولت چکن کی ڈیمانڈ میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یقیناً آپ لوگ بھی ان میں سے کسی کے عادی ہوں گے، جن کا مسلسل استعمال طرح طرح کی پیچیدہ بیماریوں کا باعث بن رہا ہے۔ ابو منصور ابن طاہر البغدادی عراق کے شہر بغداد میں پیدا ہونے والے ایک مشہور مسلمان عالم دین تھے۔ آپ 980 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1037 میں آپ کا انتقال ہوا۔ اپنی ایک کتاب میں آپ ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہندوستان تقسیم ہوگا اور اس سے ایک ایسی ریاست بنے گی جو مسلم اکثریت پر مشتمل ہوگی۔ یہ ریاست اپنے بننے کے بعد سے افراتفری کا شکار رہے گی۔ وہاں کے لوگ ایک ایسی خوراک کا استعمال کریں گے جو خنزیر نما ہوگی، اور ظاہر ہے وہ یہ بات پاکستان کے بارے میں فرما رہے تھے، جو ہندوستان سے الگ ہوا اور شروع سے ہی افراتفری کا شکار ہے، اور یہ کہ وہاں کے لوگ ایک خنزیر نما خوراک کھانے کے عادی ہوں گے، جس سے وہ دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ اس وقت یہ بہت ہی عجیب سا انکشاف تھا جس پر کسی نے کوئی خاص توجہ نہ دی، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد بھی لوگ ایسی کوئی خوراک نہیں کھا رہے تھے۔
मगर 2011 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर स्टुअर्ट जॉन्स, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सरबराह भी थे, उन्होंने अपनी रिसर्च में ये साबित किया कि ब्रायलर चिकन और खंजीर के गोश्त में बुनियादी तौर पर अमीनो एसिड की तरतीब एक जैसी है। यानी ब्रायलर चिकन जिस मॉडल से तैयार किया गया, इसमें खंजीर के मॉडल को ही फॉलो किया गया था। याद रहे कि खंजीर को भी फार्मी तौर पर गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है और इसी मॉडल पर ही ब्रायलर चिकन को तैयार किया गया है। इस तहकीक के सामने आने के बाद एक ज़बरदस्त खलबली मच गई और अमेरिका को अपनी $multi-billion की पोल्ट्री इंडस्ट्री डूबती नजर आने लगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ था। लिहाजा इस तहकीक पर पाबंदी लगा दी गई और डॉक्टर स्टुअर्ट को पागल और नफसियाती मरीज करार देकर ज़बरदस्ती पागल खाने में डाल दिया गया, जहां नवंबर 2015 में इनका पुरअसरार हालत में इंतकाल हो गया। ये तिबई मौत थी या कत्ल, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। यही वजह है कि इस ब्रायलर चिकन को खाकर लोग जिस्मानी और रूहानी दोनों अमराज का शिकार हो रहे हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसमें कहा गया है कि जब मुर्गी को ज़िबा करना चाहो तो इसे 3 दिन तक कैद करके रखो। इसमें हिकमत यह है कि वो बाहर की गंदी चीज़ें मसलन कीड़े मकोड़े और दूसरी गलास्तें भी खाती रहती है जो इसके जिस्म में मौजूद रहती हैं। लिहाजा 3 दिन तक इसे कैद रखने से इस गंदी खुराक के असरात इसके जिस्म से ख़त्म हो जाते हैं। मगर फार्मी मुर्गी या ब्रायलर चिकन के केस में ऐसा नहीं होता और इसे फ़ौरन ही ज़िबा कर दिया जाता है, जो चाहे हराम ना भी हो मगर हदीस मुबारक के मुताबिक मकरूह ज़रूर है। ब्रायलर चिकन तिबई तौर पर भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसे खाना तो नहीं छोड़ा जा सकता मगर कुदरती तौर पर तैयारशुदा देसी मुर्गियों का इस्तेमाल ज़रूर किया जा सकता है। हमारी रोज़मर्रा की खुराक में चिकन के इस्तेमाल में इजाफे की बिना पर इसकी पैदावार मज़ीद बढ़ाने के लिए एक मज़ीद जदीद तरीके पर काम किया जा रहा है जो ब्रायलर चिकन से भी ख़तरनाक है, जिसके मुताबिक मुर्गी के गोश्त को लेबॉर्ट्रीज में ही तैयार किया जाएगा। यानी अब मुर्गी को पालने और ज़िबा करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। इसे टेस्ट ट्यूब मीट भी कहा जाता है, जिसमें साइंसदानों को कामयाबी हासिल हुई है। और इस मसनूई तरीके से तैयार करदा बीफ बर्गर मास्ट्रिच यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मार्क पोफ ने तैयार किया। दोस्तों, आने वाले दिनों में मुकम्मल मुर्गी और बीफ को लेबॉर्ट्रीज में ही तैयार किया जाएगा और गोश्त की ज़रूरियात को इसी मसनूई और गैर फितरी तरीके से बिना ज़िबा किए पूरा किया जाएगा, जिसके ख़तरात और नुकसानात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।